بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر کو یوٹیوب چینل پہ. آج ہے جناب 27 اکتوبر سال 2020 اور دن ہے آج منگل کا. آج آپ سے مزید اہم خبریں جناب بڑی اہم بھی ہیں اور مزے کی بھی ہیں، اور آپ سن کر حیران ہوں گے کہ کس طریقے سے یہ سب کچھ پاکستان کے خلاف ایک جال بنا جا رہا ہے، اور تانے بانے جو ہیں وہ پاکستان کے اندر بھی موجود ہیں اور پاکستان کے باہر بھی. پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو ذکر کیا تھا کہ جو کچھ ہو رہا ہے، کیا اس سے ہماری افواج پاکستان اور ہمارے قومی سلامتی کے ادارے جو ہیں وہ اس سے غافل ہیں یا ان کے علم میں ہے، اور آخر نواز شریف کو اجازت کیوں دی گئی تقریر کرنے کی، اور ابھی تک وہ تقریر کیوں کر رہے ہیں، اور ان سب رہنماؤں کو کھلا کیوں چھوڑا ہوا ہے، اور جو ان کے منہ میں آ رہا ہے، یہ جو پی ڈی ایم کے لوگ ہیں وہ کہتے چلے آ رہے ہیں اور ابھی تک ریاست جو ہے وہ حرکت میں نہیں آئی. اس کی ریزن کیا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا، اور اس کی لاجک کیا ہے، کیونکہ میں نے ذرا چیک کیا. میں نے کہا ذرا چیک تو کیا جائے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ابھی تک ریاست مکمل طور پہ خاموش، حکومتی ادارے خاموش، قومی سلامتی کے ادارے خاموش، کوئی حرکت میں نہیں آ رہا، اور یہ مسلسل آگے بڑھتے جا رہے ہیں پاکستان کے خلاف، پاکستان کی سلامتی کے خلاف باتیں کرتے جا رہے ہیں. لیکن مجھے ایک سمجھدار آدمی نے بتایا، انہوں نے کہا جی کہ ہم دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ہر ادارے کے کام کرنے کا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے. پولیس کا کام یہ ہوتا ہے کہ مجرم کو فوراً پکڑ لیا جائے. انٹیلیجنس ادارے فوراً نہیں پکڑتے، انٹیلیجنس ادارے کھلا چھوڑتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ اس پورے نیٹ ورک میں، اس پوری جو ورکنگ چل رہی ہے اس میں کون کون ہے. اور انٹیلیجنس اداروں کا کام صرف جو سامنے نظر آ رہا ہے اس کو پکڑنا نہیں ہوتا، بلکہ ان کا کام ہے کہ جو پیچھے کہیں دور بیٹھا ہے اور جو ڈوریاں ہلا رہا ہے اور جو پورا اسکرپٹ ہے جس کے پاس، اس تک پہنچا جائے. تو چیزیں بہت سامنے آ گئی ہیں، کلیئرلی آ گئی ہیں. میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اب خاص طور پہ کوئٹہ کے جلسے کے بعد بہت ساری چیزیں کھل کے سامنے آئیں. انڈین میڈیا کو سب سے پہلے دیکھتے ہیں جناب. انڈین میڈیا میں ANI ہے، ٹائمز آف انڈیا ہے، ہندوستان ٹائمز ہے، اور اسی طریقے سے فری پریس ہے، یہ بھی انڈیا کا ہے، اور مرر ہے، یہ بھی انڈیا کا ہے. ان تمام اخبارات نے بہت ہی کیا کہنا چاہیے، بہت زیادہ کوریج دی ہے پی ڈی ایم کے جلسے کو، اور نہ صرف کوریج دی ہے بلکہ مکمل طور پہ ان کے نیریٹو کو سپورٹ کر رہے ہیں. پی ڈی ایم کے نیریٹو کو سپورٹ کیا جا رہا ہے، اور بڑے خوشی کے شادیانے بجائے جا رہے ہیں. اور کیا بھارتی میڈیا جو ہے اس وقت، الیکٹرانک میڈیا، اس سے بھی بڑھ چڑھ کر آ رہا ہے. اور ایک دو چیزیں میں آپ کو سنواتا ہوں بلکہ بتاتا ہوں. نمبر 1، اجیت ڈوبھل، قومی سلامتی کے مشیر انڈیا کے اور انڈین چیف رہ چکے ہیں IB کے. انہوں نے کیا کہا، میں نے کچھ چیزیں پچھلی ویڈیو میں بتائی تھیں، کچھ میں مزید بتا دیتا ہوں. انہوں نے یہ کہا کہ جناب اب وقت آ گیا ہے کہ اب ہم مقابلہ کریں دشمن کا، دشمن کی زمین پر، یعنی ہائبرڈ جنگ جو کہ نام دیا جا رہا تھا، وہ اب چیزیں کھل کر سامنے آ گئی ہیں. انہوں نے کہا کہ اب ہم وہاں سے انہی کی سرزمین پر لڑیں گے جہاں سے ہمیں خطرہ ہے، اور اس خطرے کا مقابلہ کریں گے دشمن کی سرزمین پر، دشمن کے ساتھ لڑ کر. لہٰذا یہ چیز آئی. اس کے بعد بھارتیہ جنتا پارٹی کے رہنما ہیں دیو سنگھ، سونتر دیو سنگھ. انہوں نے کیا کہا، انہوں نے یہ کہا کہ جناب چین سے جنگ کب ہوگی یہ بھی ہم جانتے ہیں، پاکستان سے جنگ کب کرنی ہے یہ بھی ہم نے طے کرنا ہے، اور دوسرا یہ انہوں نے کہا کہ کشمیر میں مستقبل میں کیا ہے، یہ ساری چیزیں مودی جی کے پاس ہیں، اور مودی جی کے پاس پورا روڈ میپ ہے. اور اب وقت آ گیا ہے کہ جناب پاکستان میں جو آگ لگی ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ اب لڑائی لڑی جائے.
اب ہیں جناب بھارت کے دفاعی تجزیہ کار ہیں سشانت سرین. یہ کیا فرماتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اب جنرل باجوہ جو ہے، اب انہوں نے کہا کہ ہماری فصل جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے پاکستان میں، اور جنرل باجوہ بہت زیادہ دیر تک آرمی چیف نہیں رہ سکتے. کیوں نہیں رہ سکتے؟ انہوں نے کہا جی اب وہ ہو چکے ہیں متنازع، اور اگر ہم مزید پریشر بنائیں گے اسی طریقے سے انٹرنل اور ایکسٹرنل پریشر بڑھیں. انٹرنل پریشر کون سا ہے؟ وہ ہے جناب پی ڈی ایم کی صورت میں نظر آ رہا ہے، اور شریف فیملی، خاص طور پہ شریف فیملی یا چکزئی اور ان کے ہم نوا، اگر آپ مزید پریشر بنائیں گے، جیسے کہ انہوں نے کہا کہ سندھ میں سول نافرمانی کی تحریک، حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ سندھ کی نافرمانی کی تحریک کیا تھی، اور انہوں نے کہا کہ مزید ایسے کام کرنے چاہیے کہ پاکستان کے اندر صورتحال کنٹرول سے باہر ہو جائے، گورنمنٹ کے بھی اور فوج کے بھی. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ انڈیا کے ڈیفنس انالسٹ کہہ رہے ہیں جناب. تو انہوں نے کہا کہ اگلی بات وہ اس سے خطرناک بات جو کر رہے ہیں، وہی بات جو ادھر کی جا رہی ہے، جو میں نے آپ کو بتائی تھی کہ کسی طریقے سے فوج کے اندر جناب اشتعال پیدا کیا جائے، ڈویژن کی جائے، ڈیوائیڈ کیا جائے فوج کو، جو نواز شریف نیریٹو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں، جو ایجنڈا لے کے بڑھ رہے ہیں. ایگزیکٹ وہی بات ڈیفنس انالسٹ ہیں انڈیا کے وہ کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اب آرمی جو ہے، اس کو آرمی جو حاضر سروس دیگر فوج ہے، وہ اب جنرل باجوہ کو قبول نہیں کرے گی، اور وہ وقت بہت قریب ہے جب جنرل باجوہ سے مطالبہ کیا جائے گا فوج کے اندر سے کہ جناب اب آپ وردی اتار دیں اور عہدہ کسی اور کے حوالے کریں. تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ ہمارا ٹارگٹ اسی طرح ہم اچیو کر لیتے ہیں اور ادھر سے ہم پریشر رکھیں گے، ادھر انٹرنل پریشر آ رہا ہے، تو جناب ایک دن آئے گا بہت جلد کہ یہ کام ہو جائے گا. اور جیسے ہی جنرل باجوہ سیٹ سے اتریں گے، عمران خان خود بخود گر جائے گا، کیونکہ دونوں کی قسمت ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے اور دونوں ایک دوسرے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. یہ ہے جناب انڈیا کے ڈیفنس انالسٹ کہہ رہے ہیں. اب آگے ایک اور اگلی بات، جو بات میں آپ کو مزید ہماری ایک اور خبر تھی اس کی کنفرمیشن. جنرل جی ڈی بخشی ہیں، بھارت کے جرنیل ہیں جناب، ریٹائرڈ جرنیل ہیں اور بڑے کیا کہنا چاہیے تجربہ کار ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں چونکہ نئی جیو اسٹریٹجک الائنمنٹ ہو رہی ہے، پاکستان اپنی خارجہ پالیسی تبدیل کر رہا ہے. پاکستان چائنا، ترکی، ایران اس بلاک میں جا رہا ہے، رشین بلاک میں جا رہا ہے. چائنا، رشیا، وہ جو ایک ہمارا ہم آپ کو بتاتے رہتے ہیں، اس بلاک میں جا رہا ہے، اور اس بلاک میں جانے کی وجہ سے یہ امریکہ کی قیمت پہ جا رہا ہے اور امریکہ سے نکلنا چاہ رہا ہے. اور اس ساری چیزوں کے پیچھے جو ہے ایک اور بات انہوں نے کہی، انہوں نے کہا کہ ساری جو خارجہ پالیسی اپنی تبدیل کر رہا ہے پاکستان، اس میں اب سعودی عرب کو بھی یہ ایک سائیڈ پہ رکھ رہا ہے، اور اس کے برعکس ترکی کے قریب جا رہا ہے. ترکی، قطر اور ایران اور چائنا یہ اس بلاک میں آ رہا ہے، تو سعودی عرب سے دور ہو رہا ہے. اور سعودی عرب بھی، امریکہ بھی ناراض ہے پاکستان سے، اور سعودی عرب بھی ناراض ہے. اور یہ جو کچھ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، یہ جنرل جی ڈی بخشی کہہ رہے ہیں، ہم نہیں کہہ رہے، جنرل جی ڈی بخشی کے مطابق کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان کے اندر بھی، اس میں امریکہ اور سعودی عرب شامل ہیں. تو لہٰذا وہ جنرل بخشی کہتے ہیں کہ اب اس سے بھی زیادہ مناسب وقت ہے کہ ہم بھی اپنے آپ کو ریلیونٹس میں لے کے آئیں، اپنے آپ کو متعلق کریں اور پاکستان کو مزید کمزور کریں. تو اب میں یہاں پہ رک کے، سعودی عرب سے جی ہمارے بہت درینہ تعلقات ہیں، آلموسٹ جب سے پاکستان بنا ہے، جب سے سعودی عرب بنا ہے، مشکل وقتوں میں ایک دوسرے کے ہم ساتھ دیتے رہے ہیں اور جان، مال، آبرو سب کچھ قربان کیا، خون بہایا ہے دونوں ملکوں نے. ٹھیک ہے جی. اور
اب یہ جو کچھ یہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے اور جو کچھ انفارمیشنز آ رہی ہیں اور جو کچھ مسلم لیگ نواز کلیم کر رہی ہے، شریف فیملی کلیم کر رہی ہے، تو میرا خیال ہے کہ اب سعودی عرب کی وزارت خارجہ کو وزیر خارجہ لیول پہ یہ بات کلیئر کرنی چاہیے کہ یہ سارے کا سارا پروپیگنڈا ہے، اور سعودی گورنمنٹ کا، سعودی عرب کا ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ یہ جو پی ڈی ایم کا نیریٹو ہے، جو نواز شریف کا نیریٹو ہے، اور یہ حکومت اور فوج کے خلاف جو ایک تحریک چل رہی ہے، چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، چلی تو نہیں ہے ابھی، کوشش کی جا رہی ہے اور منافرت پھیلائی جا رہی ہے، تو اس میں سعودی عرب کے وزیر خارجہ کو سامنے آنا چاہیے اور کیٹاگوریکلی یہ کہنا چاہیے کہ جناب یہ سارا فضول پروپیگنڈا ہے، آفیشیل سٹیٹمنٹ آنی چاہیے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، کیونکہ یہ ایک تیر میں کئی شکار کرنا چاہ رہے ہیں، پاکستان کو سعودی عرب سے دور کیا جائے، کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اپنی خارجہ پالیسی جو ہے وہ لبرل کر رہا ہے، اور اس میں بہت ساری کوششیں کی جا رہی ہیں، لیکن پاکستان کسی بھی دوسرے ملک کے ساتھ تعلقات سعودی عرب کی قیمت پر نہیں رکھے گا، اور ترکی کو اس بات پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ سعودی عرب، ترکی نے کبھی یہ قدغن نہیں لگائی کہ جناب آپ ہمارے ساتھ تعلقات رکھیں یا پھر سعودی عرب کے ساتھ تعلقات رکھیں، ایسی کوئی قدغن ترکی کی طرف سے نہیں لگائی۔ ترکی کے وزیر دفاع جو ہیں وہ پاکستان آئے ہوئے ہیں، ان کے آرمی چیف سے ملاقات ہوئی ہے، پاکستان کے اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، بڑی امپورٹنٹ میٹنگ تھی، امپورٹنٹ ملاقاتیں، امپورٹنٹ وزٹ ہے، تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں پس پردہ۔ اب میں آپ کو بتا رہا تھا کہ پی ڈی ایم پہ ہندوستان دا ٹربیون ہے جی انڈیا کا، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے اپوزیشن پارٹیز نے ایک میسو اینٹی گورنمنٹ ریلی کی ہے جناب، اور پاکستان کے سپاہی انہوں نے کہا کہ کارگل میں گئے تو ان کے پاس ہتھیار ہی نہیں تھے، یعنی نواز شریف صاحب جو کارگل کا بار بار گڑھا جو ہے وہ کھودتے ہیں، بار بار اس کا ذکر کرتے ہیں، اور کارگل جنگ کے بارے میں نواز شریف صاحب عجیب و غریب قسم کے دعوے کرتے رہتے ہیں، اور پھر ایک اور بات بھی دوبارہ پھر انہوں نے یہ رپورٹ کیا ہے، یہ ابھی کیا ہے کہ جناب کارگل کی جو جنگ تھی وہ چند جرنیلوں کا ایک ایڈونچر تھا، یہ انڈیا رپورٹ کر رہا ہے۔ دا ہندو جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نواز شریف نے پاکستان پہ حملہ کر دیا ہے، اور آئی ایس آئی چیف پہ بھی حملہ کر دیا ہے، اور عمران گورنمنٹ پہ بھی حملہ کر دیا ہے، یہ فرما رہے ہیں۔ ہندوستان ٹائمز کی خبر ہے جناب، ایک کوئٹہ میں جناب انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کی متحدہ اپوزیشن ایک بہت بڑی ریلی کی ہے، اور وہ ریلی ہے اینٹی آرمی اور اینٹی پاکستان اور اینٹی انسٹیٹیوشنز، یہ ایک پوری رپورٹ تصویروں کے ساتھ، اور اس کے بعد جناب بی این ٹی بگ نیوز نیٹ ورک، اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کو شامل کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ نو ون شوڈ ڈیئر ٹو آکوپائی سندھ بلوچستان پروونسز۔ دا ٹربیون کی ایک اور سٹوری ہے جی، وہ بھی اسی سے متعلق ہے۔ تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ پھر آپ آ جائیں ادھر بی بی سی نے جناب ماشاءاللہ سے پورا ایک دتھا شائع کیا ہے پی ڈی ایم کے جلسے پہ، اور بھرپور ایک ایک لفظ لکھا ہے اور مزے میں لے کے لکھا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بھی ان کی بھی مرغوب غذا ہے، غیر ملکی نشریاتی ادارے جو مغربی ذرائع ابلاغ ہیں ان کی بھی مرغوب غذا ہے۔ پھر اس کے بعد بی بی سی نے محسن داوڑ کے بارے میں بھی جی پوری کتاب شائع کر دی ہے، خبر کم ہے اور کتاب زیادہ ہے، اس میں سارا پوری بھرپور کوریج دی ہے کہ جناب ان کو جانے نہیں دیا گیا بلوچستان میں، جبکہ محسن داوڑ خود کہہ رہے ہیں کہ مجھ پہ جو پابندی لگی ہوئی ہے وہ آج سے 3 مہینے پہلے لگی تھی، اور اکتوبر کے آخری ہفتے میں یہ پابندی ختم ہو جائے گی، اور اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ میں پہنچا تھا اور پھر میں واپس مجھے بھیج دیا گیا اور میں نے خود اس کی خلاف ورزی کی تھی۔ تو یہ اسی طریقے سے باقی جو اخبارات ہیں انہوں نے بھی یہ شائع کیا ہے۔ اب ایک اور خبر میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، اس کو بھی ذرا غور سے سنیے گا، اور وہ یہ ہے کہ امریکہ کے وزیر دفاع اور امریکہ کے وزیر خارجہ
اس وقت دلی میں موجود ہیں اور ملاقاتیں کر رہے ہیں جناب انڈیا کے اعلیٰ حکام سے، انڈیا کی فوجی قیادت سے اور انڈیا کی سیاسی قیادت سے، اور خاص طور پہ یہ دونوں وزراء، وزیر دفاع بھی اور وزیر خارجہ بھی یہ پہنچے ہیں۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیجیے۔ اچھا، یہ اب جو کواد میٹنگ ہوئی تھی ٹوکیو میں، امریکہ، آسٹریلیا اور جاپان اور انڈیا کے وزرائے خارجہ کی، تو اس اہم ترین کواد میٹنگ کے بعد اب امریکی وزیر خارجہ اور امریکی وزیر دفاع دلی میں ہیں، تو یہ ان کا ایک اسٹریٹجک وزٹ ہے۔ تو لگتا یہی ہے، اندازہ یہی لگایا جا سکتا ہے، کیونکہ اندازہ کیا ہے بلکہ ہمیں یقین ہے کہ جناب یہ پاکستان کے اندر کی یہ تحریک اس وقت، کیونکہ نواز شریف صاحب بار بار جو کہہ رہے تھے اپنے لوگوں کو کہ آپ نے نومبر کا ٹائم دیا جا رہا تھا، دسمبر کا ٹائم دیا جا رہا تھا، اور آج سے 3 مہینے پہلے جو اے پی سی ہونی تھی وہ 3 مہینے پہلے نہیں ہوئی، اس کو روک رہے تھے نواز شریف صاحب کہ ابھی رکیں، جب میں کہوں گا تب اے پی سی کرنی ہے۔ تو یہ اب ٹائمنگز ان کے بھی دیکھ لیں، اور ادھر وہ بھی پہنچے ہوئے ہیں۔ تو یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، پھر آپ جنرل بخشی کی ضرور باتیں سنیے کہ پاکستان جو ہے وہ چائنا اور ترکی والے بلاک کی طرف جا رہا ہے اور امریکہ اور سعودی عرب والی سائڈ سے نکل رہا ہے۔ تو دونوں اہم ترین وزیر دلی میں موجود ہیں، صلاح مشورہ کر رہے ہیں، اور پھر جو اجیت ڈوبھل کی بات ذہن میں رکھیے کہ ہم پاکستان کی لڑائی، نام نہیں لیا اس نے، کہ ہم اب دشمن کی لڑائی دشمن کی زمین پہ لڑیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ ریکال کریں تو آپ کو بہت اچھی طرح اندازہ ہو جائے گا کہ جناب یہ سب کچھ کیا ہونے والا ہے آنے والے دنوں میں۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ صرف بتانا یہ تھا کہ جناب بے سبب کوئی چیز نہیں ہوتی، یہ جتنے بھی سزا یافتہ اکٹھے ہوئے ہیں کچھ نہ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔